بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الی یوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. بیضاوی شریف کا یہ دوسرا درس ہے. جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ قرآن کریم کی تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ امت کی پستی، امت کی تنزلی کا جو اہم ترین سبب ہے عصر حاضر میں، وہ ہے امت کا حجر القرآن، یعنی قرآن کریم سے اعراض کرنا، قرآن سے روگردانی کرنا، قرآن کریم کو چھوڑ دینا، قرآن کریم کو ایوائڈ کرنا اور قرآن کریم سے دلچسپی اور قرآن میں ان کا انٹریسٹ کا نہ ہونا. تو قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اسی بات کا بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرتے ہیں قریش کے بارے میں. حضور فرماتے ہیں یا رب، یہ میرے پروردگار، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے، اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو برا بھلا کہنا، اور چونکہ وہ بھی قرآن کریم کو برا بھلا کہتے تھے، کبھی قرآن کو جادو کہتے تھے، کبھی قرآن کو شعر کہتے تھے. امام مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم یہجرون فیہ بالقول یقولون هو سحر، کہ وہ کھلم کھلا یہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے. اسی طریقے سے ابراہیم ابن ادہم سے منقول ہے، وہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم کو حق نہ سمجھنا یہ ہے حجر قرآن. امام ابن زید اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حجر قرآن کا مطلب ہے قرآن کے سننے سے دلچسپی کا ختم ہو جانا. لا یریدون ان یسمعوہ وان دعوا الی اللہ قالوا، یعنی وہ اسے سننا نہیں چاہتے، اور اگر انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ آیت تلاوت فرماتے تھے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، کہ وہ اس سے باز رہتے ہیں اور اس سے اپنے وَيَبْعُدُونَ عَنْهُ يَنْأَوْنَ، یعنی اپنے آپ کو اس سے دور رکھتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو برا بھلا کہنا، قرآن پر ایمان نہ لانا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، گویا کہ قرآن کریم کو ترک کرنے کی جتنی صورتیں اور جتنی شکلیں ہو سکتی ہے وہ سب کے سب اس میں شامل ہے. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو ترک کرنے کی کل 6 صورتیں بنتی ہیں. نمبر 1 حجر التلاوہ، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا چھوڑ دینا. نمبر 2 حجر الاستماع، قرآن کریم کو سننا چھوڑ دینا. نمبر 3 حجر التدبر، قرآن کریم پر تفکر اور تدبر اور غور و فکر کرنا چھوڑ دینا. نمبر 4 حجر التحاکم، قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی کے فیصلے ترک کر دینا اور اپنی مرضی سے فیصلے کرنا، قرآن کے خلاف، قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں سے فیصلہ کرنا. حجر التداوی والاستشفاء، قرآن کے ذریعے سے اپنے امراض کا علاج، اسے ترک کر دینا. کہا یہ 6 کے 6 قسمیں انواع حجر اس کو کہا جاتا ہے، اس میں شامل ہے. عصر حاضر میں ایک بڑی اہم تفسیر
اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن، اس کے مصنف امام شنقیطی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی قرآن کریم کے ترک پر اللہ سے شکایت کرتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا ترک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا زیادہ باعث تکلیف ہے۔ قریش نے اللہ کی اس کتاب کی تصدیق اور اس پر عمل کرنے سے انکار کیا تھا، اور اللہ کے رسول کا شکایت کرنا یہی اس کے گناہ عظیم ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم کے حلال اور حرام اور اس میں بیان کرتا اخلاق اور آداب کو نہ جانے اور اس پر عمل نہ کرے، جو قرآن کریم نے عقائد کو بیان کیا ہے، ان عقائد پر ایمان نہ لائے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان، اور جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے قصوں اور قرآن کی بیان کیے گئے امثال اور ضرب الامثال سے عبرت اور نصیحت نہ پکڑے، وہ اس آیت کریمہ کی وعید میں شامل ہے۔ بہرحال تو قرآن کریم سے اعراض کرنا، اس کی تلاوت سے اعراض کرنا، اس کے سننے سے اعراض کرنا، کلی طور پر اسے ترک کرنا یعنی اس پر ایمان نہ لانا، اس پر عمل نہ کرنا، اسے سمجھنا، اس کے سمجھنے سے اعراض کرنا، یہ سب کے سب حجر قرآن کے اندر میں شامل ہے۔ قرآن کریم کے ترک کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے عاقبت حجر القرآن؟ تو سب سے پہلا قرآن کریم نے خود اسے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کو ترک کرنے والا اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا گنہگار ہے۔ دوسرا، قرآن کریم ترک کرنے کی وجہ سے اور اس کی تلاوت اور اس کی پڑھنے کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے دل پر پردہ ڈال دیتا ہے، جس سے انسان خیر اور بھلائی سے اور نیک اعمال کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اعراض سے انسان ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ آج امت جن چیزوں میں مبتلا ہے، آپ اور میں اسے اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ان تمام چیزوں پر دلالت کرتی ہے جو اوپر تین اس کی سزائیں ذکر کی گئی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور وہ اسے اعراض کرے۔ قرآن کریم نے بیان کیا کہ اللہ کی آیتیں اس پر پڑھ کر سنائی جائے، اس پر عمل کی دعوت دی جائے، اس پر ایمان کی دعوت دی جائے، اسے اعراض کرے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، تو ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، ان کے دلوں کو پردے میں کر دیتے ہیں، وہ اسے سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں پر بھی پردے پڑ جاتے ہیں، وہ اسے سن نہیں سکتے۔ اب جب ان کے دل محروم ہو جاتے ہیں توفیق سے، اور ان کے کان بھی قرآن کے سننے کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، پھر اگر آپ اسے ہدایت کی طرف بلائیں گے تو وہ ہرگز ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، کبھی بھی اور ہرگز نہیں آئیں گے۔ قرآن نے بڑی تاکید کے ساتھ اس بات کو بیان کیا۔ سورہ کہف کی 57 نمبر کی آیت آج مسلمانوں کے معاشرے کو قرآن کی طرف دعوت دینے کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن سے اعراض کے سلسلے میں اس کے انجام اور اس کی عاقبت اور اس کی سزا کے بارے میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں سے انتقام لیتا ہے جو قرآن کو ترک کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ایک تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اس کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنها، پھر وہ اسے اعراض کرے، انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرمین سے انتقام لے کر اور بدلہ لے کر رہیں گے۔ اللہ اکبر۔
قرآن کریم کیسی سخت وعید بیان کر رہا ہے کہ قرآن سے اعراض کرنے والا مجرم ہے اور اللہ اسے انتقام لیتا ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ نے دنیا میں طرح طرح کی مصیبتوں سے ہمیں دوچار کیا ہے، کہیں کورونا مرض بیماری ہے تو کہیں سیلاب ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں موسموں کا بے ترتیب ہو جانا ہے، کہیں کثرت سے بارش کا ہو جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہے؟ قرآن فرماتا ہے منتقمون۔ قرآن سے اعراض کے سلسلے میں کہ اس کا انجام کیا ہے، قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، سورہ مدثر کی آیت نمبر 49، 50 اور 51 میں فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، انہیں کیا ہو گیا کہ وہ نصیحت سے بھرے اس قرآن سے اعراض کرتے، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ، گویا کہ بدکے ہوئے گدھے۔ قرآن نے اپنے سے اعراض کرنے والوں کو بدکے ہوئے گدھوں سے تعبیر کیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو قرآن کا ترک کرنا بالکل گوارا نہیں اور اللہ کو اس پر کتنا غصہ آتا ہے۔ فرت من قسورہ، تو قرآن کریم نے انہیں بدکے ہوئے گدھوں سے تعبیر کیا۔ اسی سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اعراض عن القرآن کتنا بڑا جرم ہے اور اس کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ اعراض کرے فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے أَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، سورہ فصلت کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے میں تمہیں ڈراتا ہوں قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر جیسے صاعقہ عذاب نازل ہوا، ایسا عذاب تم پر بھی نازل ہو، سخت عذاب۔ قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی طاقتور ترین قومیں تھی، مگر تباہ اور برباد کر دی گئی۔ اللہ کا عذاب ان پر آیا، ان کے اپنے انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا۔ وہ کیسی قوم تھی؟ قرآن کریم نے خود اس کو الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 ایام حسوما فطر القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ۔ بڑے لمبے چوڑے تھے وہ، ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے تھے۔ قوم سمود اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے مکانات بنایا کرتے تھے، تو وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے انجینئر تھے، وہ اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی کے بڑے ماہر تھے۔ آج جیسے دنیا کے بسنے والے انسان کو اس پر غرہ ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے، آپ سے بڑے جسم اور جثے کے اعتبار سے بھی، باڈی کے اعتبار سے بھی اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، مگر انہوں نے جب اللہ کے کتاب سے اعراض کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بھی اعراض کرو گے تو تمہارا انجام بھی انہی کی طرح ہوگا۔ اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیسے کیسے عذاب اللہ رب العزت بھیج رہا ہے کہ جو انسان کے اپنے بس سے باہر ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کا ہجر اور اس کو چھوڑنا، اس کا 7واں انجام اور اس کی سزا کیا ہے کہ اللہ رب العزت بے روزگاری سے دوچار کر دیتا ہے معاشرے کو اور تنگ معیشت سے دوچار ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو ہماری آیتوں سے اعراض کرے تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے معیشت ضنکا ہے، یعنی گھٹنے والی معیشت۔ کیا مطلب؟ اس کی اکانومی کے اعتبار سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی اکانومی بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج پوری دنیا کی اکانومی زمین بوس ہو چکی ہے۔ اس کے اسباب میں سے سب سے اہم ترین سبب امت مسلمہ کا قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑنا، قرآن پر تفکر و تدبر کو چھوڑنا، قرآن کی طرف دعوت کو چھوڑنا اور قرآن پر عمل کو چھوڑنا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے اس کو بیان کیا، گویا کہ دنیا اور آخرت کی بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت سے اور قرآن سے اپنی وابستگی کو کم کر دے یا ختم کر دے۔ ایک 8ویں سزا قرآن کریم نے بیان کی ہے حجر قرآن کی، قرآن کو چھوڑ دینے کی اور اوائڈ کر دینے کی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے تنگ معیشت ہے، اس کی اکانومی ڈاؤن ہو جائے گی اور اس کی اکانومی میں پریشان ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ تو قرآن کے ترک کرنے سے دنیا کا عذاب ہے۔ آخرت کا عذاب کیا ہے؟
یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اندھا اٹھے گا اور وہ کہے گا یا رب لم حشر قال رب لم حشرتنی اعمی، کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں تو دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح سے تو نے ہماری آیتوں کو چھوڑ دیا، فنسیتھا، اور بھلا دیا، وکذالک اليوم تنسا، تو آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اندھا اسے اٹھایا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائے کہ قیامت کی ہولناکیاں، قرآن کریم نے اس کی ہولناکی کو جو بیان کیا ہے کہ انسان قبروں سے اٹھیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو انسان میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے، پریشان ہوں گے، سورج ان کے سروں پر منڈلا رہا ہوگا۔ آج لاکھوں کروڑوں میل دور سورج ہم سے ہے، تب بھی ہم اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک بالش انسان کے سروں پر ہوگا، مگر جو اللہ کے ذکر سے جتنا وابستہ ہوا ہوگا، جو قرآن سے جتنا منسلک ہوا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اس کے تپش سے محفوظ رہے گا، اور جو اس سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اس کے تپش کو محسوس کرے گا۔ قرآن کریم نے بہرحال یہاں پر اس عذاب کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے 9 عذاب بیان کیا حجر قرآن کا، وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا، کہ جو اپنے پروردگار کے ذکر سے اعراض کرے، يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ عذاب صعداء میں گرفتار ہوگا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ای عذابا شدیدا موجعا مولما، کہ عذاب صعداء کا کیا مطلب؟ سخت عذاب، مشقت آمیز عذاب، ایسا عذاب جو بہت دردناک ہو۔ امام حضرت عبداللہ ابن عباس، امام مجاہد، اکرمہ اور قتادہ اور ابن زید نے بھی عذاب صعداء کو مشقت آمیز عذاب سے تعبیر کیا، لا راحت معہا، کہ جس میں ذرہ برابر بھی راحت کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے قول یہ بھی مروی ہے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جہنمیوں کے عذاب کے لیے، اس کو عذابا صعدا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر سے مروی ہے کہ بئر، کہ جہنم میں ایک کنواں ہے جس میں ان لوگوں کو ڈھکیل دیا جائے گا جو اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہے ہوں گے۔ ہم میں سے کون ہے جو اس عذاب کو برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کو ترک کرنے کی 10ویں سزا، یقید اللہ له قرین من الشیطان، اللہ شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، کہ جو ذکر الرحمن یعنی اللہ کے ذکر سے اعراض کر کر زندگی گزار ہے دنیا میں، نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم ایک شیطان کو اس پر مسلط کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا قرین بن جائے گا، اس کے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہے گا، اس کا دوست بن جائے گا، اس کا ہم نوا بن جائے گا۔ اور جب وہ اس کا ہم نوا بن جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ برائیوں کی طرف سے لے جائے گا اور اچھائیوں سے دور کر دے گا۔ قرآن نے اسی لیے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا دوست بن جائے تو اس سے زیادہ برا کوئی دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ شیطان اسے جہنم کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور جنت کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ قیامت کے دن افسوس کرنا پڑے اس سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہوئے قرآن کی طرف آنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن کہیں ہمیں ایسا نہ کہنا پڑے یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کہ ہائی کاش کہ میرے اور اس کے درمیان مشرق اور مغرب کی طرح دوری ہوتی، کتنا ہی برا دوست تھا جس کے نقش قدم پر چل کر میں آج اللہ رب العزت کے دربار میں ذلیل اور خوار ہوں۔ قرآن کریم کے حجر کی 11ویں سزا بیان کی جاتی ہے۔ یہ سارا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، آج دنیا میں انسان برے دوستوں کے ساتھ رہ کر کس طرح سے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کھائے گا۔ کفار مکہ کے ایک سردار کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی اور کہے گا یا لیتنی، وہ ایمان لانے کا ارادہ کیا اور پھر اس کے دوستوں نے اسے روک دیا
تو کہا کہ قیامت کے دن افسوس کرے گا، یا لیتنی، ہائے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوا تھا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے ذکر سے یعنی قرآن سے اور شریعت سے اور دین اسلام سے مجھے روگردانی پر آمدہ کیا اور مجھے گمراہ کر دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو ذلیل ہی کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے برے دوستوں سے بچنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ بھی ہمیں قرآن سے محروم کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے 12ویں سزا اس کی بیان کی کہ قرآن کریم کو ترک کرنے والے، اس کی تلاوت کو ترک کرنے والے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ امام شنقیطی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی طرف سے شکایت ہے، گویا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے کی جانے والی شکایت میں وہ شامل ہو جائیں گے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی شکایت سے دوچار ہو جاوے ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ یعنی قیامت کے دن اللہ کے رسول کی رفاقت اسے نہیں مل سکتی، قیامت کے دن وہ حوض کوثر پر نہیں آ سکتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن امتی امتی کہیں گے اور امت کو بھی اللہ کے رسول کی ضرورت ہوگی وہ آئے گا، تو فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ اسے وہاں سے لے جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے رسول فرمائیں کہ میرا امتی ہے، اس کو یہاں سے کیوں لے جا رہے ہو؟ تو ملائکہ کہیں گے انک لا تدری ماذا احدثوا من بعدک، آپ کو معلوم نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، لقد غیروا وبدلوا، یہ خود بھی بدل گئے اور شریعت کو بھی بدل دیا، وہجروا کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کو ترک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کی رفاقت اور حوض کوثر سے محرومی کا ایک وجہ بیان کیا کہ وہجروا کتاب اللہ، فرشتے بنا، وترکوا العمل به، اور اس پر عمل کرنے کو بھی انہوں نے ترک کر دیا تھا، وتحاکم الیہ، اور اس سے فیصلہ کرنے کو بھی ترک کر دیا تھا، فیدعو علیہم رسول اللہ بالہلاک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا کریں گے اور اس کے لیے ہلاکت کی دعا کریں گے اور کہیں گے سحقن سحقن، دور لے جاؤ دور لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، کتنی عظیم وعید ہے، کتنی بڑی وعید ہے قرآن کریم کے ترک کرنے پر۔ قرآن کریم کے ترک کرنے کے اوپر ایک وعید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، القرآن حجت لک وعلیک، اگر قرآن کو پڑھو گے تو وہ تمہاری سفارش لے کر قیامت کے دن آئے گا، اور اگر اس کو نہیں پڑھو گے تو وہ تمہاری سفارش نہیں کرے گا۔ قرآن کی شفاعت سے محروم ہونا قرآن کریم کو ترک کرنا ہے۔ قرآن کریم کے ترک کرنے سے انسان دوچار ہو جاتا ہے سوء خاتمے کا، یعنی اس کا خاتمہ اور اس کی موت، اس کی اینڈ آف دا لائف، اس کی زندگی کا آخر جو ہوتا ہے وہ بہت ہی بدترین ہوا کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اپنے حفظ جاں بنائیں اور اللہ سے توبہ کریں کہ اگر ہم سے اب تک کی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم انشاءاللہ اب قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ کریں گے۔ علماء نے اسی لیے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا ترک کرنا یہ مسلمان کے لیے حرام ہے، لہذا ہم آج سے نیت کریں کہ خود بھی قرآن کو پڑھیں گے، اپنے گھر میں بھی لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت، ہماری صبح کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو ترک کرنے سے محفوظ فرمائے، قرآن کو کثرت سے سننے، قرآن کو کثرت سے پڑھنے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جائے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے اور قرآن پر تفکر اور تدبر کی نعمت سے انسان کب محروم ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کا عشق اور اس کی محبت نصیب فرمائے اور اس کے علوم و معارف سے ہم سب کو اللہ رب العزت بہرور فرمائے۔